حضور غوث الثقلین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایک مرید تھے خزیب البان موصلی رحمۃ اللہ، خزیب البان موصلی رحمۃ اللہ علیہ، موصل عراق میں، ہم وہاں سے گزرے الحمدللہ۔ جی خزیب البان موصل، ان کی تعریف کی ہے پیران پیر نے، یہ بڑے اللہ والے تھے۔ لوگوں نے دیکھا کہ وہ نماز کے وقت میں اپنے گھر کے چبوترے پہ بیٹھے رہتے، فرض نماز کے وقت میں مسجد کو نہیں جاتے، حالانکہ مسجد قریب رہتی تھی ان کے، وہ اپنے گھر کے چبوترے پہ بیٹھے ہیں۔ اوفا صاحب آئے ہوئے ہیں، دیکھیے اوفا صاحب بیٹھے ہوئے، کچھ یہ ان سے بھی زیادہ ہوئے ہیں۔ ہاں تو کیا کہہ رہا تھا، بھول گیا آپ حضرات؟ جی چبوترے بیٹھے، نماز کو نہیں جاتے مسجد کو، سب لوگ مسجد جا رہے ہیں، یہ بیٹھے ہوئے۔ نماز پڑھ کے لوگ مسجد سے باہر آ گئے، دیکھا تو وہی بیٹھے ہوئے چبوترے پر، نماز نہیں پڑھی۔ لوگوں نے دیکھا، کئی دن دیکھے، کئی راتیں، بولنے لگے کیا بھائی آدمی نماز نہیں پڑھتا نا بھائی، لوگ اسے ولی سمجھتے، نماز نہیں پڑھتا، ایسا بہت کہنے والے کہتے ہیں نماز، یہ نماز نہیں پڑھتا۔ بعض لوگوں نے تو خود ان تک پہنچ کے کہا حضرت آپ بہت اچھے آدمی اللہ والے، یہ آپ نماز کی پابندی نہیں کرتے، مسجد کو نہیں آتے، کیا بات ہے؟ نماز کو آنا، باجماعت نماز پڑھنا ہے نا، آپ کیوں نہیں؟ کہا وہ کہتے کہ اچھا، کبھی خاموش ہو جاتے مسکرا کر، پھر کسی نے کہا خاموش ہو جاتے مسکرا کر، ایک دفعہ جلال آ گیا ان کو، خزیب البان موصلی رحمۃ اللہ علیہ، کیا کہتے ہو؟ میں نماز نہیں پڑھتا۔ آپ نماز نہیں پڑھتے نا حضرت، ہم مسجد کو جاتے ہیں آپ کے سامنے، نماز پڑھ کے آ جاتے ہیں، آپ بیٹھے رہتے ہیں چبوترے پر اپنے گھر کے، کیا بات ہے؟ تو انہوں نے کہا ایسی بات ہے، تم میں سے کوئی یہ کہو، وہ آتا اسے اپنے بغل میں لے لیتے، لے کے بولتے کہ دیکھو سامنے کیا ہے، وہ بولتا ارے سامنے تو مطاف ہے، خانہ کعبہ جہاں طواف ہوتا ہے، سامنے خانہ کعبہ ہے، مطاف میں کہا ہوں دیکھو، ارے آپ طواف میں کیا کر رہا، مطاف میں ہیں آپ، میں کیا کر رہا ہوں دیکھو، آپ تو نماز پڑھ رہے ہیں۔ اچھا باجماعت نماز پڑھ رہا ہوں، اکیلا پڑھ رہا ہوں، ارے نماز ہو رہی ہے خانہ کعبہ میں، آپ تو باجماعت نماز پڑھ رہے ہیں امام حرم کے پیچھے، آج کے امام حرم کا قصہ نہیں ہے، 800 سال پہلے کا قصہ ہے۔ تو یہ پوچھتے کون؟ خزیب البان موصلی، تمہاری مسجد، تمہارے محلے کی مسجد میں نماز پڑھنے کا ثواب زیادہ ہے یا بیت اللہ میں نماز پڑھنے کا؟ خانہ کعبہ میں ایک عبادت کا ثواب 1,00,000 عبادت، میں یہاں اگر نماز پڑھوں تو 1 عبادت کا ثواب، مسجد میں وہاں جا کے پڑھوں 1,00,000 عبادت کا ثواب، تو زیادہ فائدہ کہاں ہے میرا؟ وہاں جا کے میں یہاں بھی ہوں، میں وہاں بھی ہوں، یہ طی العرض کا موضوع ہے۔ تو حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ سے یہ کرامت ظاہر ہوتی رہی، ختم، بالکل ختم۔ مردوں کو زندہ کرتے کیا؟ ولیوں کو پیدا ہی کیا اللہ نے مردوں کو زندہ کرنے کے لیے، بات سمجھ میں آئے؟ ڈاکٹر کیا کرتے ہیں؟ شفا دینے کے لیے اللہ نے ڈاکٹروں کو پیدا کیا ہے، مردوں کو زندہ کرنے کے لیے جو کام ڈاکٹر نہیں کرتے وہ ولیوں کو پیدا کیا اللہ نے۔ ایک بے قصور آدمی کو اس کے وقت کے بادشاہ نے سولی پر چڑھا دیا، اس کا کوئی قصور ہی نہیں، ہوتا ہے نا ایسا۔ میں ایک مرتبہ اپنے اسکول میں کلاس میں پڑھ رہا تھا، بیٹھا ہوا تھا، بچوں نے اودھم مچایا، شور آواز، استاد آئے، دیکھا یہ آواز ہو رہی ہے، وہ گھستے بیت سے مجھے جو مارا آج تک یاد ہے، میں کیا بولوں، دادا مجھے میں نے کچھ کیا نہیں، سنتے ہیں وہ
میں نے کہا اللہ تو گواہ ہے، لیکن الحمدللہ اگر ان کا انتقال ہو گیا تو اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے. آخری دنوں میں تو وہ مجھے بہت بہت ملتے تھے، بہت دعائیں دیتے تھے. وہ بھول ہی گئے کہ مجھے انہوں نے مارا ہے. میں نے بھی جب انہوں نے مارا اسی وقت کہا کہ یہ میرے مولوی صاحب ہیں، میں ان سے کیا. اسی وقت میں نے معاف کر دیا الحمدللہ. تو کیا عرض کر رہا تھا، اب ان کو کیا لگا نہیں معلوم، شر مچانے والے کوئی اور لوگ تھے، مجھے پکڑ کے دھنا دھن، حالانکہ میرے سر پر ٹوپی ہے، امان جانتے ہیں، میں پورے مذہبی لباس میں ہوں، مجھے پکڑ کے مارا دھنا دھن. اچھا تو ہوتا ہے. تو بادشاہ نے بے قصور آدمی کو سولی پر چڑھا دیا. اس کی ماں روتی، اس کی ماں کو معلوم ہے کہ تیرے بیٹے کو سولی چڑھا دی، تیرے بیٹے کو سولی پر چڑھا دیا گیا. وہ دوڑتی ہوئی آئی. کس کے پاس آئی؟ کیوں آئی؟ معلوم ہے یہ مردوں کو زندہ کر سکتے. میں نہیں مانتا. وہ ماننے والی تھی، فائدہ ہوا اسے. تو نہیں ماننے والا ہے، نقصان کس کا ہے؟ اگر کوئی تیرے آدمی کو غریب نواز نے زندگی بخشی بھی نہیں، یہ عقیدہ کا کم عقیدہ ہے. اللہ والے مردوں کو زندہ کر سکتے ہیں، یہ صحیح عقیدہ ہے. اس عقیدت کی بنیاد پر تیری نجات ہو سکتی ہے. ہزاروں گنا اللہ بخش سکتا ہے اس نیک عقیدے، اس صحیح عقیدے کی وجہ سے. صحیح عقیدہ رکھنا بھی ایک بہت بڑی نیکی ہے. ماں نے آ کے کہا یا غریب نواز میرا بیٹا بے قصور تھا، بے خطا تھا، اس نے کچھ کیا ہی نہیں، اسے سولی پر چڑھا دیا گیا، مر گیا میرا بیٹا. غریب نواز کیا بولنا تھا؟ اللہ کو بول بیٹا، اماں تو اللہ کو بول، اللہ کو بول، میں کیا کر سکتا ہوں. سنتے ہی غریب نواز اس کی ماں سے چل میرے ساتھ چل. کہاں ہے تیرا بیٹا؟ سمجھ میں ہے؟ دعا کرے اللہ سے، یہ سب نہیں ہے. ہاں آپ اپنا عصا لے کر، غریب نواز نے عصا لیا، چلے. مرا ہوا، قتل کیا ہوا لڑکا، یعنی سولی پر جسے چڑھایا گیا وہ پڑا ہے، مرا ہوا پڑا ہے. غریب نواز نے اپنے عصا سے اس کی طرف اشارہ کیا، اے لڑکے، اگر تو بے قصور بے گناہ قتل ہوا ہے، اگر تو بے قصور بے گناہ قتل ہوا ہے تو اللہ کے حکم سے زندہ ہو جا. یہ بولنا تھا، اٹھ کے بیٹھ گیا. ہاں وہ لیٹا ہوا نہیں تھا، وہ سولی پر لٹک رہا تھا، سولی پر لٹک رہا. کہا کہ اگر تو بے قصور مارا گیا ہے، تجھے بغیر کسی قصور کے سولی پر چڑھایا گیا ہے تو سولی پر سے اتر. اور وہ لڑکا جو ہے سولی پر سے اترا اور آپ کے قدموں میں سر رکھ دیا اس نے. تو معلوم ہے اللہ والوں کے قدموں پر سر رکھنا، رکھنے والے جو ہوتے ہیں وہ جیت جاتے ہیں، مر کے بھی زندہ ہو جاتے ہیں. اور اپنی ماں کے ساتھ گھر چلا گیا. ارے کتنے واقعات ہیں. آتش پرستوں نے اسلام قبول کیا. اس وقت آئندہ وقت ہو گیا. یہ وقت 2 منٹ، اگر 2 منٹ مجھے اجازت دیں، اور اس 2 منٹ انشاءاللہ ایک جگہ حضور غریب نواز پہنچے. اجازت ہے؟ آتش پرست تھے. آتش پرست سمجھتے ہیں آپ؟ آگ کو پوجنے والے لوگ بیٹھے تھے، لوگ آگ کو پوجنے میں لگے ہوئے تھے. غریب نواز نے پوچھا کون لوگ ہیں؟ کہا یہ آتش پرست ہیں، آگ کو پوج رہے. تو غریب نواز وہاں رک گئے. آتش پرست ہیں لیکن بعد میں خوش قسمت ہونے والے ہیں. بدقسمت ہیں، خوش قسمت ہونے والے بدقسمت ہیں.
غریب نواز نے ان سے کہا اے آگ کو پوجنے والو ادھر آؤ. وہ آئے. کیا کر رہے ہو تم؟ ہم آگ کی عبادت کر رہے ہیں. کیوں کرتے ہو عبادت؟ آگ کی عبادت کیوں کرتے ہو؟ کہا کہ ہم آگ کو اس لیے پوجتے ہیں، آگ کی عبادت اس لیے کرتے ہیں کہ کل یہ آگ جو ہے ہمیں نہیں جلائے گی آخرت میں. ہم اگر اس کی یہاں عبادت کریں گے تو دوزخ کی آگ ہمیں نہیں جائے. دوزخ میں آگ جو ہے جو ہوگی وہ ہمیں جلائے گی نہیں، کیونکہ یہاں ہم نے پوجا نا اسے، ہم نے عبادت کی. غریب نواز نے کہا کہ اس طرح آگ سے دوزخ کی تم نہیں بچ سکتے. اس آگ کو جو بنایا ہے، جو خالق ہے، اللہ ہے وہ. اور قیامت کے دن جہنم کی آگ جو ہوگی اس کا بھی خالق اللہ ہے. جہنم کی آگ کے خالق سے آگ سے پناہ مانگو، وہ تمہیں جہنم کی آگ سے بچا سکتا، آگ تمہیں نہیں بچا سکتی. تو انہوں نے کہا کہ اس سے فائدہ کیا ہوگا؟ کہا کہ تم آگ کا جو خالق ہے، کریٹر ہے، اس کی عبادت کرو گے اور اس سے پناہ مانگو گے تو وہ اس کی یہ سنت ہے، اس کا یہ طریقہ ہے، دستور ہے کہ وہ اپنے محبوب بندوں کو، اپنے پرستاروں کو آگ کی نظر نہیں کرتا. خیال انہوں نے کہا کہ اللہ کے ماننے والے لوگ، خدا کو خدا ماننے والے لوگ آگ کو خدا نہیں مانتے، خدا کو خدا مانتے ہیں. ایسے لوگوں کے ساتھ اللہ کی رحمت ہوگی قیامت کے دن، وہ آگ میں نہیں جلیں گے. اس کا کیا ثبوت ہے؟ اور اس کے بعد کہا آپ بھی تو حق پرست ہیں، آپ بھی تو خدا کو پوجنے والے ہیں، اللہ کو پوجنے والے ہیں. آپ آگ میں جہنم کے نہیں جلیں گے، اس کا ثبوت کیا ہے؟ تو خواجہ غریب نواز نے کہا ہم اللہ سے یہ امید رکھتے ہیں کہ آگ میں ہمیں نہیں جلائے گا، آگ میں ہم نہیں جلیں گے، اور ہمارا یہ یقین ہے کہ ہماری جوتی بھی آگ میں نہیں جلے گی. جہاں آگ جل رہی تھی غریب نواز گئے اور آگ میں اپنی جوتی ڈال دی. کہا دیکھو اگر یہ جوتی جلے گی تو امکان ہے کہ ہم بھی جلیں. ہماری جوتی ہی نہیں جلتی. دیکھو بہت دیر تک اس جوتی کو آگ میں رکھنے، غریب نواز کے پاؤں سے مس کرنے والی، غریب نواز کے پاؤں کو بار بار چومنے والی، ایک مدت سے ان کے پاؤں میں ہماری جوتی نہیں جلتی. ہوا اسے آگ سے باہر نکالا گیا تو جیسے کہ ویسے، آگ کا کوئی اثر نہیں. کہا کہ ہماری جوتی نہیں جلتی، ہم حق پرست ہیں، ہمارا جسم کیسے جل سکتا ہے؟ تو یہ غریب نواز کی شان ہے. یہ بتا دیا کہ غریب نواز کی جوتی ہے، غریب نواز کی جوتی ہے، مرید نہیں ہے غریب نواز کا. اسے بچاتے ہیں آگ سے، تو غریب نواز کے سلسلے میں جو مرید ہے وہ کیسے آگ سے نہیں؟ چت بھی اپنی ہے، پٹ بھی اپنی ہے، چت بھی اپنی ہے، پٹ بھی اپنی ہے. میں نہیں ہار ماننے والا، ہم اللہ والوں کا دامن تھامنے والے. ہم غریب ہیں بھی تو ہم جیت گئے، مالدار ہیں بھی تو جیت گئے. ارے ہم جو ہے گمنام ہیں بھی تو جیت گئے. شہرتوں کی کہکشاں چھو لی ہے ہم نے تو بھی ہم جیت گئے. ہم صحت مند ہیں بھی تو ہم جیت گئے، ہم بیمار ہیں بھی تو ہم جیت گئے، ہم غریب ہیں بھی تو جیت گئے، مالدار ہو گئے بھی تو جیت گئے. ہمارے زمانہ ہمارا دشمن ہی ہے بھی تو ہم جیت گئے، زمانہ ہمارا طرفدار ہے بھی تو ہم جیت گئے. کوئی ہمارا ساتھی ہو یا نہ ہو، کوئی ہمارا مومن، غریب نواز ہمارے پلے پر ہیں، غوث اعظم ہمارے پلے پر ہیں، امام اعظم ہمارے پلے پر ہیں، سید موسیٰ شاہ قدری ہمارے پلے پر ہیں، دستگیر صاحب قبلہ صاحبی ہمارے پلے پر ہیں، پیر عامر کلیمی شاہ ہمارے پلے پر ہیں، پیر نوری شاہ ہمارے پلے پر ہیں، پیر غوثی شاہ ہمارے پلے پر ہیں. ہم کو اب دولت، ہم کو بلڈنگوں پر، ہم کو جائیدادوں پر، ہم کو کھلیانوں پر، ہم کو کھیتوں پر، ہم کو کاروں پر، ہم کو بینک بیلنس پر، ہم کو مالداروں کی دوستیوں پر، ان سے تعلقات پر فخر نہیں. ہم کو فخر ہے ہمارا اجمیر کا بادشاہ ہمارا ہے، وہ ہمیں اپنا سمجھتا ہے. ہم اسے جتنا چاہتے ہیں اس سے بہت بار، ہزاروں بار زیادہ وہ ہمیں چاہتا ہے. غوث اعظم سے ہماری محبت ہمارے اعتبار سے ہے، غوث اعظم کی ہم سے محبت ان کے اعتبار سے ہے.
ہم غوث کو اتنا نہیں چاہتے جتنا غوث ہمیں چاہتے ہیں، ہم خواجہ کو اتنا نہیں چاہتے جتنا خواجہ ہمیں چاہتے ہیں. یہ نسبتیں یہاں بھی کام آتی ہیں، وہاں بھی کام آتی ہیں. سامان منے بے سر و ساما چشناسی، مجھ بے سر و سامان کا سامان کیا ہے تجھے کیا معلوم ہے. ہاں تو انہی الفاظ پر ہم اپنی تقریر ختم کرتے ہیں. اللہ والوں کا دامن جو ہاتھ میں ہے یہ پیسوں سے حاصل نہیں کیا جا سکتا. وقت کا بادشاہ ہے لیکن اللہ والوں کا خائل نہیں ہے، ماننے والا نہیں. اللہ والوں کی شان میں گستاخیاں کر رہا ہے. اور کوئی فقیر ہے بدن پر چیتھڑے لگے ہوئے لیکن غوث اعظم کی محبت اس کے دل میں. غوث اعظم کی محبت جس کے دل میں ہے، کیا ہے وہ دل؟ غوث اعظم تم سے محبت نہ کریں اور تم غوث اعظم سے محبت کرو، ہو ہی نہیں سکتا. تو بندگان خدا، کپڑے میں عطر موجود نہ ہو، کپڑا مہکے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ غوث اعظم کی محبت مجھ سے وابستہ ہے. غوث مجھے چاہ رہے ہیں، اسی لیے میں ان کو چاہ رہا ہوں. آئینے کے سامنے برکت بھائی گئے، آئینے کے سامنے برکت بھائی گئے، آئینے کو سلام کریں. آئینے میں جو عکس ہے اسے سلام کریں، السلام علیکم. آئینہ کیا کرتا ہے؟ السلام. تو ان کے کہنے سے وہ کہہ رہا ہے، اسی طرح ان کی محبت سے ہم ان سے محبت کر رہے ہیں، وہ محبت کر رہے ہیں. تو پھر آپ کس بات کی ہمیں کمی ہے؟ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.